اپنے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے. میرا نفس بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ حیوان بن جاتا ہے. اس کی تربیت، اس کو مہار کی ضرورت ہے. کیسے کریں گے مہار؟ کون کروائے گا؟ معرفت. امام سے رابطہ پیدا کریں، امام سے توسل کریں. امام سید الشہداء کیوں آئے کربلا؟ یہی تو ساری مصیبتیں تھی. کیا تھا؟ یزید نے آ کے ممبر پہ کیا کہا تھا؟ میں حلال کو حرام کروں گا اور حرام کو حلال کر رہا ہوں. میں کوئی وحی نہیں تھی. یہی تو کہا تھا یزید نے. کیوں امام حسین نے مدینہ چھوڑا؟ مگر امام حسین کو مدینہ میں مشکل تھی کوئی نہیں تھی. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ امت فاسق حاکم کے آگے خاموش بیٹھی ہوئی تھی. خاموش بیٹھی. بے حیائی، برائی. آپ سوچیں کہ جو ظاہری طور پر اسلام کا حاکم بن جائے وہ شراب پیتا ہو تو اسلام کدھر گیا پھر؟ 50 سال ہوئے تھے صرف آخری نبی کو دنیا سے گئے. 50 سال 1,24,000 نبیوں کی محنت. مدینہ کی ریاست تھی، 1,24,000 نبیوں کی محنت تھی. سارے نبی ایک ایک کر کے آئے تاکہ انسانیت کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو رشد دے، اس کو عقل دے. جب وہ اس مقام پہ پہنچ گئی تو رسول خدا نے غدیر کے مقام میں کہا کہ یوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین کامل ہو گیا ہے. آج کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل کامل ہو گئی تھی، دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. بس جہاں دین مکمل ہوا اس کے بعد دشمن شروع ہو گیا. یقین ہونا صرف کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. یقین تھا کس کو؟ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو یقین تھا. کیا یقین تھا؟ یہ جو راستہ بنا ہے نا دریا کا، یہ موسیٰ کے رب نے بنایا ہے. یقین تھا. مگر کفر، انکار، ڈوب گئے اسی کے اندر. یقین رکھتے تھے لوگ لیکن عمل نہیں کیا. لوگوں کو یقین تھا. ابلیس سے زیادہ کسی کے پاس یقین ہے؟ جو ملائکہ سے گفتگو کرتا ہو، جس نے ملکوت دیکھا ہو، سب کچھ اس کے سامنے واضح تھا، اس سے زیادہ کسی کے پاس یقین ہے؟ کیا کیا؟ انکار کر دیا. انکار، ایکسیپٹ نہیں کیا ولایت کو. تو صرف یقین کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. عمل کریں. جتنا یقین ہے اس پہ عمل شروع کر دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، خدا رحمان ہے، سجدہ کریں. آپ کو یقین ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں رات کو کھڑا ہوں گا، خدا مجھے سرخرو کرے گا. قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ امام وزان محترم کو بھی یقین ہے. یا علی مدد پہ یقین ہے یا عمل بھی ہے؟ عمل ضروری ہے. یقین تو وہ بھی رکھتے تھے، عمل سب نے نہیں کیا. اسی پہ قوم پھنسی ہوئی ہے ابھی تک کہ بھائی یہ یا علی مدد صحیح نہیں ہے. دنیا کہاں نکل گئی، دنیا کہاں جا رہی ہے. یہ سب رکاوٹیں ہیں، اسے دور کریں آہستہ. عزیزان محترم، اب یہاں اپنے وجود کو بہتر کریں. امام کیا فرماتے ہیں؟ چڑھے امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جو تہجد کی نماز ترک کر دے. لیسا من شیعتنا، شیعہ نہیں ہمارا. قال امام صادق سے بہتر کوئی بات ہے؟ صادق آل محمد ہے.
ہر چیز وہیں سے ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہیں سے ہے. کیا کہتے ہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے جو تہجد کی نماز ترک کر. یقین ہے، عمل ہے. جب بوڑھے ہوں گے تو مولانا صاحب تہجد بھی پڑھ لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، رات کو نیٹ فلکس دیکھنے دیں، ابھی تو ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. اذان محترم، اگر تو امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے تو دنیا کو کاٹنا پڑے گا. کاٹنا پڑے گا. یہ دل صرف خدا کا ہے بس. اگر تو خدا کی طرف بڑھنا ہے تو امام کے ذریعے سے ہی بڑھنا ہے. اگر میرے 24 گھنٹے کے کسی عمل سے میرا امام راضی نہیں کرے. یقین ہے نا. مطلب مجھے دیکھیں اتنا پتہ ہے، یہ میں پانی کا گلاس پیوں گا صحیح ہے، یہ پانی کے گلاس میں اگر خون کا قطرہ گرا ہوا ہے نجس ہے کہ نہیں ہے. اگر میں پیتا ہوں نجس جائز بھی نہیں ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے نا. تو اب جو میں عمل کر رہا ہوں مجھے واضح پتہ ہے. کھانا میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ مجھے کھانا ہے یا نہیں کھانا. ڈاکٹر منع کر دے آپ کو کہ یہ آپ نے نہیں کھانا. کیوں؟ مثلا آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، آپ کو ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ بھائی یہ نہیں کھانا. آپ ڈاکٹر کی بات مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے یار صحت خراب ہو جائے گی. خدا نے جب چیزوں کو منع کر دیا کہ میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں بیٹوں کی طرح میرے، نامحرم کو دیکھنا روح کے لیے نقصان دہ ہے. حرام ارتباط آن لائن نقصان دہ. خدا نے کہا، خدا نے حدود رکھے ہیں نا، حدود ہیں. اگر آپ ان حدود کو توڑیں گے کیا کریں گے آپ؟ کیا امام راضی ہے؟ نہیں راضی. تو کیوں میں ایسا کوئی کام کروں جس سے میرا امام ناراض ہو؟ نہیں کروں. کربلا ہر کوئی نہیں پہنچ پایا، ابھی سے محنت کی ضرورت ہے. ابھی سے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب امام کا ظہور ہو، ابھی وہ ظہور ہو جائے ہمیں تھوڑی پتا. دعا عہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام کی حدیث ہے جو 40 دن تک دعائے عہد پڑھے گا. کتنے دن تک؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد، تاکہ بعد فجر میں ہے نا دعائے عہد. کتنے دن؟ 40 دن. امام فرما رہے ہیں، کسی عالم نے نہیں فرمایا، کسی مولانا نے، کسی آیت اللہ نے نہیں، امام نے فرمایا کیا کہ جو 40 دن دعائے عہد پڑھے گا اور اگر وہ مر بھی جائے تو وہ ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا. یا اب یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ تو نئی حدیث تو نہیں ہے، سنی ہوئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ امام کے لیے. عمل کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ جس سے فجر کے بعد 5 منٹ دعائے عہد نہ پڑھی جائے وہ اپنی زندگی امام کو دے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ پڑھتے ہیں. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو لائیو دیکھ رہے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اذان بات رہا ہوں. خوب یہ ٹیسٹ ہے نا کہ آج مجھے نیند اتنی پیاری ہے کہ میں فجر پڑھی اور چلو بھائی سو جاؤ. نہیں، یہ ٹیسٹ ہے. یہی چیز تو دیکھی جائے گی، اور کیا دیکھا جائے گا آپ سے، اور کون سا امتحان لیا جائے آپ سے؟ اذان محترم خوب یقین عمل کے بغیر فائدہ مند نہیں ہے. عمل کو اضافہ کریں. امام کے ظہور کے لیے علم بہت ہے، عمل کم ہے.
یہ جو آج شہداء دفن ہوئے یہ عمل کے ساتھ دفن ہوئے، عمل کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں انتظار نہیں کیا، اور جو وہ یہ کام کر کے گئے بغیر امام کی مدد کے یہ کام کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے قدم بڑھایا۔ حاجی زادے کہ جو تہرانی مقدم کے بعد جنہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں روکنے کے چکر میں لگی ہوئی، پھر بھی ایسا خود ان کی ویڈیو ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے ان کو 15-20 سال لگیں گے، پھر کہنے رہے کہ شاید کبھی بھی اس تک ٹیکنالوجی تک یہ پہنچ ہی نہ پائیں۔ کیا ہے ایسا؟ کہاں سے آیا؟ کیونکہ امام کے لیے ہے۔ جب آپ امام کے لیے قدم بڑھائیں گے، اذان محترم، مشہور واقعہ میں آپ کو، اور بس آپ سے التماس سے دعا، وقت زیادہ ہو گیا۔ اذان محترم ایک دور کے اندر، ایک خلیفہ کا دور تھا، اس کے اندر بہرحال کچھ ہوا، ایسا ہوا کہ وہ دین خدشے میں آ گیا، دین میں پرابلم آ گئی کہ بھائی یہ حق ہے یا باطل ہے۔ بلایا گیا ولایت علی ابن ابی طالب والوں کو کہ بھائی آپ آؤ، یہ کیا ہے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دو۔ 3 دن کی مہلت مانگی۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن یہ جنگل میں نکل گئے اور گریا اور فریاد، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، مدد کریں، مدد کریں، ادرکنی ادرکنی۔ امام آ گئے، امام نے بتا دیا بھئی یہ ایسا ایسا ہے، فلانی جگہ جاؤ گے، زمین کے اندر ایسا ایسا کچھ ہے۔ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ایک نے سوال کیا، مولا آپ اسی وقت آگے بتا دیتے؟ کہا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، تم اسی وقت بولتے بتا دیں گے، ہم تمہیں اسی وقت بتا دیتے۔ بات عمل کی ہے۔ بغیر امام کی نصرت کے امام کا کارواں نہیں چل سکتا۔ ذہن موت، اپنے اندر قابلیت ایجاد کرنی۔